کس قیمت پر؟ کس قیمت پر؟ آج مشرف صاحب کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر مجھے آج کہنے دیجیے کس قیمت پر؟ کہ آج آپ کا پاکستان بالکل اس کی بنیادیں ہل گئی ہیں. کوئی اور کہے یا نہ کہے مشرف صاحب سن رہے ہوں گے, اگر سن نہیں رہے تو ایسا کہ بندے ابھی تقریر لے کے ان کو سنا دیں گے. جناب اسپیکر اس قیمت پر کہ آج پاکستان کی خارجہ اور داخلہ سیاست آپ کے جاسوسی اداروں کے ہاتھ میں ہے. آپ کے جاسوسی ادارے, یہاں شریف لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, یہ اپنی شرافت سے کوئی نہیں بول سکتا. یہاں سے لوگ بیٹھے ہیں جن کو جاسوسی اداروں نے دنیا جان کی عزتیں دی. یہاں سے لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر ماں بیٹیوں کے زیور نکال کے ان کو بلیک میل کیا گیا. ان کے غسل خانے میں آپ کے یہ پتھر تم کہاں سے لائے ہو, تم بڑے چور ہو, تم بڑے ڈاکو ہو. لیکن جب وہ سرنڈر کر گئے وہ آج بادشاہ ہیں. جناب اسپیکر یہ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کس طرف اب لے جا رہے ہیں؟ 14 کروڑ عوام ان کی جاسوسی ادارے رہبری کریں. ان حالات میں جناب اسپیکر ان کے بس کی بات نہیں ہے. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے, پاکستان کو خطرہ ہے تو مذہبی انتہا پسندی سے. آئیں بسم اللہ جناب اسپیکر ہم اللہ کو گواہ بنا کر سچ بتائیں. سچ کیا ہے؟ یہ میرے پاس بیٹھا ہے یہ آدمی طالب علم ہے دینی مذہب کا. اسے کیا پڑی تھی؟ اس کے پاس کلاشنکوف کہاں سے آیا؟ اس کے پاس راکٹ لانچر کہاں سے آیا؟ اس کے پاس لمبی لمبی توپیں کہاں سے آئیں؟ جناب اسپیکر آپ نے جاسوسی اداروں نے مذہبی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے بنائے. آپ نے ان کو تربیت دی, آپ نے ان کو لڑوایا, آپ نے ان کے ذریعے کشمیر میں مداخلت کروائی, آپ نے ان کے ذریعے افغانستان میں مداخلت کروائی. آج ایک ملا کو پکڑتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. جناب اسپیکر یہ خدا کو مانے یہ ملک ٹوٹ جائے گا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یہ ملک نہیں رہے گا. آپ 100 بار کہیں. جناب اسپیکر آپ سردار یعقوب کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ پیرزادہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, یا فاروق لغاری کو دھوکہ دے. جناب اسپیکر امریکہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ زمین آسمان سے آپ کو دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں وزیرستان میں گڑبڑ ہے. وزیرستان میں گڑبڑ کیسے ہوئی جناب اسپیکر؟ تھوڑا بورا ہمارے کرا کے علاقے سے جڑا ہوا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے کہ جہاں بھی جبر ہوگا, بمباری ہوگی, باردار ہوگی, انسانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جس ملک میں گھس جائیں ان کا حق ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بورے میں بمباری ہوئی, تھوڑا بورے کے لوگ تنگ ہوئے, انہیں ہماری طرف آنا تھا. جناب اسپیکر بالکل خدا لائے ان پہ جبر تھا. جناب اسپیکر آپ کیوں یہ چھپا رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ چھپا رہے ہیں کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ازبک, تاجک, عرب, چچن, دنیا جہان کے لوگوں کو آ کے ہمارے قبائلی علاقوں میں بسایا. آپ نے ان کو پیٹرنائز کیا, آپ نے ان کو پروٹیکشن دی, اور پھر جو قبائلی عوام مخالفت کر رہے تھے آپ نے انہی کے ذریعے ان کو ہلاک کروایا. جناب اسپیکر یہ حقیقت ہے. ابھی یعنی کوئی اور کہے یا نہ کہ جناب اسپیکر مجھے دلچسپی نہیں ہے, میری زندگی سے بھی دلچسپی نہیں ہے. جناب اسپیکر کوئی مجھے مارنا چاہے اللہ اکبر, لیکن میں پاگل نہیں ہوں کسی اور کے پیچھے بھاگوں گا. مجھے پتا کہ مجھے کون مارے گا, اور پھر انہیں پتا چلے گا کہ لوگوں کا مارنا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر بات یہ ہے, آپ جائیں وزیرستان میں. وزیرستان میں جناب اسپیکر ہمارے جاسوسی ادارے اتنے پاگل ہیں, اتنے بے کنٹرول ہیں, اتنے بے لگام ہیں, اتنے بدمست ہاتھی ہیں کہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر انہوں نے جناب اسپیکر چین کے بھی باغیوں کو یہاں پناہ دے رکھی ہے. چین تمہارا دوست, چین تمہارا ساتھی, چین تمہارا سب کچھ. چین کے باغیوں کی ہمہ جگہ بھی گزرستان رہا. آپ نے 5 سال بعد اب بھی ایک چینی آدمی کو ان کے حوالے کیا, انہوں نے جا کے مار دیا اس کو. جناب اسپیکر آپ خود کر رہے ہیں یہ. جناب اسپیکر یہ الزام میں لگاتا ہوں اور یہ سچ ہے, لیکن میں گواہ نہیں بنتا اپنے ملک پہ. آپ نے تمام دنیا کے دہشت گرد یا جن کے پیچھے لوگ تھے, آپ نے باجوڑ سے لے کر دریائے گومل تک جو ساتھی ایجنسیاں ہیں, آپ نے اس میں ان کو پناہ دی, آپ نے ان کو پیٹرنائز کیا. آپ 20ویں صدی کے حسن بن سبائی تاریخ کو یہاں سے تمام دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے. جناب اسپیکر میں پٹھان آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں. میں یہاں بیٹھے بہت سارے لوگوں سے پیسے میں سے حیثیت میری بہت توڑی ہے. میں قسم نہیں کہتا, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں,
کہ اگر آج بھی مجھے پتہ چلے کہ بن لادن اس کمرے میں بیٹھا ہے, ظواہری اس کمرے میں بیٹھا ہے, میں قسم کھاتا ہوں جناب اسپیکر, ان کے سر پہ کتنی پیسے رکھے ہیں, اگر تمام یونائٹڈ اسٹیٹس کے تمام ڈالر میرے پاس بھیج دیا جائے, خدا کی قسم میں ان کی جاسوسی نہیں کروں گا. لیکن جناب اسپیکر میں آپ سے ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ یہ بدبخت جو آپ کے دفتر میں بیٹھا ہے, اس کے پیچھے امریکہ آئے گا اور پاکستان کی این سین بچا دے گا. میں آپ سے کہوں گا جناب اسپیکر, میں کسی گواہی نہیں دینا چاہتا جناب اسپیکر, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو, باجوڑ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے. باجوڑ میں دم ڈولا میں جس مقصد کے لیے بمباری کی گئی, میں معافی چاہتا ہوں, وہ آدمی وہاں موجود تھا, دنیا کو پتا ہے. باجوڑ کے لوگ کہتے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو آپ جناب اسپیکر. ابھی یہ گورنر, خدا کو حاضر کی بات کرے, یہ گورنر گیا تھا وزیرستان, مولوی نور محمد جمعیت علماء اسلام کا ممبر تھا یہاں, اس نے مدرسے میں گورنر صاحب کا کھانا کیا. یہ جو آپ نے نئے پہلوان پال رکھے ہیں, انہوں نے دھمکی دی کہ اگر گورنر اس مدرسے میں آئے گا ہم مدرسے پہ راکٹ باری کریں گے. اور یہ پٹھان نہیں تھے, یہ پٹھانوں کے نمائندے نہیں تھے, یہ پٹھانوں کے بلائے ہوئے مہمان نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کو جاسوسی اداروں نے ان کے حوالے کیا تھا جناب اسپیکر. گورنر کو بالکل نزدیک ہے, نور محمد کا مدرسہ میں نے دیکھا ہے, وہ اس کے نزدیک ہے ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر کے. 11th آور انہوں نے فنکشن ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی. انہوں نے یہ مہربانی کی, اپنے ازبک یار لوگوں نے یہ مہربانی کی کہ ایسے راکٹ نہیں مارے کہ ان سے لوگ مرے, بلکہ اس جلسے کے اوپر 3-4 راکٹ فائر کر دیے. پھر جا کے ہمارے یار لوگوں کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑے خطرناک ہو رہے ہیں, ان کا کچھ کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, میں یہ بتاتا چلوں, اس دن تک وزیرستان میں بہت با اختیار لوگ, بالکل جیسے ضلع ہزارے میں آپ کی حیثیت ہے, جس طرح جدون بھائی کی حیثیت ہے, جس طرح باجوڑ میں اس آدمی کی حیثیت ہے, جس طرح خٹک میں اس آدمی کی حیثیت ہے, ایسے جناب اسپیکر درجنوں آدمی مروائے گئے ان کے ذریعے. صرف اس لیے مروائے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یار ان کے پیچھے دنیا آ رہی ہے, یہ تو ہمیں برباد کر دیں گے. جناب اسپیکر بات یہ ہے, ہوا کیا پھر ہمارے حکمرانوں کو عقل آئی. انہوں نے جن کے پیارے مروائے گئے تھے ان کے ذریعے, ان کے کان میں کہا کہ بھائی ہم آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو پال رکھتے ہیں, ہمیں مارو ان کو. پھر جناب اسپیکر ان کے پیچھے لوگ بھاگے ہیں. اب جناب اسپیکر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جو کیسٹس ملے ہیں, جو وزیر لشکر گیا ہے, جو کیسٹس وہاں سے جناب اسپیکر وہ رونگٹے کرنے والے وہ ہیں, رونگٹے کھڑے کرنے والے کیسٹس ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی کا قتل کرنا اس لیے جائز ہے کہ وہ ہمیں یہاں نہیں چھوڑتا. جناب اسپیکر ان حالات میں, جناب اسپیکر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب کو عزیز ہے, تو اس کو واحد راستہ یہ ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اعجاز الحق سے لے کے سرور خان, سارے ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی, مہربانی کریں, آئے ہم ایک دوسرے کو ہاتھ دیں. Let us stand up and get together. آئے ہم سب اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو ہاتھ دیں اور اس ملک کو اس بربادی سے بچائیں, یا ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی تھی, میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بھائی اتنی سڑکیں بنی ہیں, شمیم کہہ رہا تھا یا کوئی اور کہہ رہا تھا, سڑکیں بنی. بابا خدا کو مانو, قوموں کی قسمت سڑکوں سے نہیں بدلتی. اگر سڑکوں سے بدلتی ہوتی جناب اسپیکر, اس کا میں پھر تکرار کرتا ہوں, میں نے بار بار کہا ہے, اس ملک میں انگریزوں نے ہمیں بہت شاندار ریلوے نظام دیا ہے. انگریزوں نے ہمیں ایف سی کالج دیا ہے, اسلامیہ کالج دیا ہے, گورنمنٹ کالج دیا ہے, فلانا ادارہ دیا ہے, بہترین پولیس سسٹم دیا ہے, بہترین سڑکیں دی ہیں, بہترین سب کچھ دیا. پھر ہم نے انگریزوں کے خلاف کیوں جدوجہد کی؟ ہم انگریزوں کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر سڑکیں ہم نے بنانی ہے تو آئے جی پاکستان کا جھنڈا اتارے, یونین جیک لگا دیں. انہوں نے اچھی سڑکیں بنائی ہیں, بابا سڑکوں سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے انگریزوں سے ہمارا مقابلہ اس لیے تھا, محمد علی جناح صاحب, گاندھی جی, ہمارے اکابرین, آپ کے اکابرین, ہم چاہتے کیا تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں حق کی حکمرانی چاہیے. آج کہتے ہیں بلوچستان میں کام ہوئے ہیں, کیا خاک ہوا ہے بلوچستان میں؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے آپ کے گیس کے جو مقروض ہیں اربوں خربوں ڈالر, اس کے بدلے میں آپ 2 سڑکیں دیتے ہیں, اور پھر جب کوئی حق مانگتا ہے اس کو آپ مارنا چاہتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر,
بلوچ کو، سرائکی کو، سندھی کو، پٹھان کو اپنے مادر وطن پہ حکومت کا اختیار چاہیے، حق کی حکمرانی چاہیے۔ پھر زیادہ ہے یا باولپور کا کوئی آدمی یا کوئی سندھی ہے یا کوئی پٹھان ہے، پنجابی ہمارے بھائی ہیں، خدا ان کی سرزمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دے ان کے حوالے۔ لیکن جناب اسپیکر، ہمیں اپنے وطنوں میں متحد ہو کر ایک نئے بہترین پاکستان کی تعمیر کرنے دیں۔